درجے اولا کفر ہے یا نہیں کفر ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ قبیلے بنو حنیفہ کے لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، اذانیں دیتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، نبی کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی تھیں، نبی کے ہاتھوں پہ انہوں نے بیعت کی تھی۔ اس کے باوجود بھی ایک شخص کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کا انہوں نے جرم کیا تھا، جس کی سزا انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ دی تھی کہ ان سے جہاد کیا تھا۔ آج ایسے لوگوں کے خلاف جہاد واجب ہوا کہ نہیں واجب ہوا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں اور آگے آئیں، میں آپ کو اور آگے لے کے چلتا ہوں۔ اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے جنہیں شیعان علی کہا جاتا تھا اور جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کے اندر جلایا تھا، آپ کو اس تاریخ کی خبر ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ایک گروہ شیعان علی کے نام سے، جس نے حضرت علی کو مشکل کشا کہا، جس نے حضرت علی کو حاجت روا کہا، اور بے انہی وہی عقیدہ رکھا گیا حضرت علی کے بارے میں۔ اللہ کی قسم، جو آج کل کے یہ مشرکین حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، غوث خواجہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، پاک پٹن کے بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور کسی طرح سے گلبرگہ بہرائچ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسی طرح سے داتا گنج ہجویری اور نظام الدین اور چراغ دہلوی کے بارے میں یہ عقیدے رکھتے ہیں۔ بین ہی یہی عقیدے ان لوگوں نے رکھے تھے جو حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت کیا تھا، حضرت علی کے ساتھ روزے رکھتے تھے، حضرت علی کے ساتھ حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اور تو اور ہے اس دور کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دربار میں پہنچ کر کے ان سے تعلیم بھی حاصل کی تھی انہوں نے، لیکن انہوں نے جرم کیا کیا تھا؟ انہوں نے جرم یہ کیا تھا کہ حضرت علی کو رب بنا لیا تھا، حضرت علی کو الوہیت کے مقام پہ رکھا تھا، حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتے تھے، حضرت علی کو حاجت روا سمجھتے تھے، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ علی کو کسی بھی مصیبت میں پکارو وہ ہماری مشکل کشائی کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، وہ ہماری حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ وہ زندہ تھے، حضرت علی زندہ تھے، اور ان کی زندگی میں کچھ لوگوں نے، ان کے عاشقوں نے یہ عقیدہ رکھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حشر کیا کیا؟ تاریخ کے پنے اٹھا کے دیکھو، تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھدائی، نہر کھدائی، اور اس نہر میں ان سب کو داخل کر کے اور ان کے اوپر سے آگ لگا دیا اور انہیں زندہ جلا دیا اسی نہر کے اندر۔ آپ غور کرو مسلمانوں کہ آج یہی عقیدہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ٹولی اگر بین ہی وہی عقیدہ رکھتی ہے تو بتاؤ اس کا حشر کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کی قسم، آج اگر صحابہ کرام ہوتے تو یہ قبر کے پرست اور قبر پجاری، قبروں کی پوجا کرنے والے، یہ ان کی نظروں میں اللہ کی قسم ایمان اور اسلام کا مقام نہ حاصل کر سکتے، انہیں صحابہ کرام قتل کر دیتے، بلکہ ان سے جہاد کو واجب اور فرض قرار دیتے۔ ہے حقیقت کہ نہیں حقیقت ہے؟ یہ تاریخی حوالہ کوئی غلط کر سکتا ہے؟ آج کہا جاتا ہے دیواروں کے اوپر، دروازوں کے اوپر، تعویذوں کے اوپر باقاعدہ یہ سجادہ نشین، یہ اپنے آپ کو ولی کہلانے والے لوگ، پیر، لکھتے ہیں لی خمستن اطفی بہا حر الوبا والحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، کہ میرے لیے مصیبتوں کو ٹالنے والے پانچ ہستیاں ہیں مصیبتوں کو ٹالنے والی، ایک مصطفیٰ ہیں، دوسرے مرتضی ہیں، تیسرے علی ہیں، چوتھے ایک مصطفیٰ ہیں، ایک مرتضی ہیں، تیسرے حسن ہیں، چوتھے حسین ہیں، اور پانچویں حضرت فاطمہ ہیں۔ ان کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ مصیبتوں کو ٹالنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، بلاؤں کو ٹالنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، سکھ دکھ دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، حاجت روا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح سے لوگوں کو روزی دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن بربادی ہو ان کلمہ گو مشرکوں کی، جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن غیروں کی چوکھٹوں پہ جا کے سر بھی جھکاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضرت علی کی دہائی دیتے ہیں، اور حد تو حد ہو گئی، حد تو حد ہو گئی۔ میں وہ تصویر لانا بھول گیا، میرے پاس ایک تصویر ہے، پہلے زمانے کے جو مشرکین تھے وہ تو بیچارے پتھروں تراش کے، پتھروں کو کاٹ کے اور اسے حاجت روا سمجھتے تھے، اور آج کل کے زمانے کے مشرک ہیں، آج کل کاغذی خدا چل رہے ہیں، کاغذوں میں پرستش ہو رہی ہے، کاغذ میں تصویریں پیروں کی چھپ رہی ہیں، بزرگوں کی چھپ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی دکان میں، کسی کے گھر میں پانچوں پیر کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ ان کے بغل میں گنبد بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی زندہ ولی کی تصویریں
انہوں نے پانچوں پیر کے نام سے لوگ تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تصویر آئی ہوئی ہے جس میں آپ کو میں بتاؤں، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر اور ان کے سامنے دو شہزادے حسن حسین کی تصویر دے کر کے حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام باقاعدہ اسے گھروں کے اندر فریم میں لگا کے جو ہے کیا کہتے ہیں سجایا جاتا ہے۔ سجادہ نشینوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں، پیر مرے ہوئے بزرگوں کی تصویریں لگائی، اور یہ کاغذی خداؤں کے سامنے صبح و شام اگربتیاں سلگائی جاتی ہیں، عقیدت و محبت سے انہیں چوما جاتا ہے، مصیبتوں کے وقت انہیں آواز دی جاتی ہے۔ اور تو اور ہے، اگر یہ مر گئے تو خواجہ کی قبر کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ بغداد والے پیر کی تصویر ہے، یہ بندہ گیسو دراز کے مزار کی تصویر ہے، یہ جو ہے فلانے بابا کے مزار کی تصویر ہے، یہ داتا گنج حجویری کے مزار کی تصویر ہے، اور ان تصویروں کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ اور تو اور ہے، اور نالائقوں نے، بدبختوں نے حد کر دی کہ انہوں نے اب مسلوں کے اوپر بھی ان کی تصویریں لگانا شروع کر دیں، اور گنبد خضرا کی تصویروں کو مسلوں کے اوپر چھاپنے لگے۔ وہ بندہ جو اپنے رب کے ساتھ رب کی وحدانیت اور رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، اس کے سامنے گنبد خضرا کی تصویر لگائی گئی اور یہ عقیدہ دیا گیا یہ تمہارے نبی کا گنبد ہے۔ مسلمانوں، افسوس کا مقام ہے، تم قبر پرست نہیں تھے، تمہارے اسلاف قبروں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ تو قبروں کو ڈھانے کے لیے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند تھے، اور آج تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے رب میری قبر کو وثن نہ بننے دینا تاکہ اس کی پوجا ہو، آج ان کے قبروں کی نشانیاں لے کر کے گھروں کے اندر بڑے فخر و غرور کے ساتھ اگربتیاں، مالے، سب کچھ چڑھائے جاتے ہیں، پھول چڑھائے جاتے ہیں کہ نہیں چڑھائے جاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ اور دیکھا ہے اور حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔